اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ماہ رجب میں ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے ہمارا شمار ان لوگوں میں کیا جو باقاعدگی سے نماز جمعہ کو ادا کرتے ہیں۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ سامعین محترم، مسلسل ہماری گفتگو جاری ہے گناہ کبیرہ کے حوالے سے۔ ان گناہوں کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے جو شریعت کی نگاہ میں کبیرہ گناہ ہے۔ فرق آپ کی خدمت میں واضح کر دیا تھا، بعض گناہ صغیرہ، بعض گناہ کبیرہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ یہ شریعت نے فرق کیوں رکھا ہے؟ حالانکہ دونوں گناہوں سے پروردگار عالم نے روکا ہے، دونوں کو کرنے سے پروردگار عالم کی معصیت ہوتی ہے۔ پھر شریعت کہتی ہے بعض گناہوں کو کہ یہ چھوٹے گناہ ہیں، بعض گناہوں کو کہتی ہے کہ یہ بڑے گناہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں بعض گناہوں کو بڑے گناہ کہا جاتا ہے؟ گناہ کبیرہ کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، جزاکم اللہ۔ گناہ کبیرہ کو گناہ کبیرہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان گناہوں پر پروردگار عالم کی طرف سے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو کیا گناہ صغیرہ پر چھوٹ ہے؟ گناہ صغیرہ پر معافی ہے؟ اس پر کوئی عذاب اور اس پر کوئی عتاب نہیں ہونے والا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گناہ صغیرہ پر بھی عذاب ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ عذاب دنیا میں مل جائے مصیبتوں کی صورت میں، ہو سکتا ہے وہ عذاب قبر میں مل جائے، ہو سکتا ہے وہ برزخ میں مل جائے۔ پنکھا کھولنا ہے یار یہ والا۔ ہو سکتا ہے وہ عذاب برزخ میں مل جائے، ہو سکتا ہے قیامت کے میدان میں جو ہے وہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، لیکن بالآخر چونکہ گناہ صغیرہ تھا لہذا جہنم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر گناہ کبیرہ میں سے کسی ایک کو بھی انجام دیا اور اس نے توبہ نہیں کی، پروردگار عالم کا فضل بھی شامل نہیں ہوا، اہل بیت علیہ السلام نے شفاعت بھی نہیں کی، تو جہنم کنفرم ہے۔ قبر میں عذاب تو ملے گا، برزخ میں عذاب تو ملے گا، قیامت میں رسوائی تو ہوگی، لیکن بالآخر ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ پھر جہنم میں جا کر جب وہ پاک ہوگا، گناہ اس کے دھل جائیں گے، اس کے بعد پھر اسے شفٹ کر دیا جائے گا جنت کی طرف، اور پھر وہ آئے گا جنت میں، ٹھیک ہے؟ لیکن پہلے اپنا عذاب بھگتے گا، اس کے بعد اس کو لایا جائے گا جنت کی طرف۔ لیکن اگر توبہ نہیں کی ہے تو پھر جہنم تو اس کو دیکھنی ہے۔ تو یہ فرق ہے گناہ صغیرہ میں اور گناہ کبیرہ میں۔ اب تک الحمدللہ آپ کی خدمت میں چند گناہوں کا بیان کیا گیا۔ شرک کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی، آق والدین پر ہم نے بات کی، جھوٹ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، غیبت کے حوالے سے ہم نے بات کی، گانا اور موسیقی اس حوالے سے ہم نے بات کی، شراب نوشی کے حوالے سے ہم نے بات کی، اس کے بعد قطع رحمی کے حوالے سے یتیموں کا مال کھانا، اس کے علاوہ سود خوری، اس کے علاوہ گالم گلوچ، ان تمام گناہوں پر بات کی۔ اور آخری نشست میں ہم نے جو بات کی تھی وہ کس پر بات کی تھی؟ ہاں، رشوت پر بات کی تھی ہم نے۔ مال حرام کے اوپر ہم نے جو ہے وہ بات شروع کی تھی کہ کچھ مال ایسے ہوتے ہیں جو شریعت نے جس پر پابندی لگائی ہے، یعنی ان کو کمانا حرام ہے، یعنی ان ذرائع پر، ان ذریعے پر، ان سورسز پر شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ اگر اس ذریعے سے حاصل کرو گے تو یہ کمانا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ اور پھر اسی کے ضمن میں نے آخر میں آپ کے سامنے لاٹری کا ایک مسئلہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ حوالے کیا تھا اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ شریعت کسی بھی معاملے میں کسی بھی انسان کا نقصان جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی، کیونکہ
اس لکی ڈرا میں کثیر تعداد جو ہے وہ شرکت کرتی ہے، کثیر تعداد جو ہے وہ ایک لکی ڈرا کو خریدتی ہے، لیکن بالآخر کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. تو شریعت کہتی ہے ایسا نقصان جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے. ہاں اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اگر بالفرض کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بالفرض جو ہے وہ کوئی ٹافی بھی مل جائے تو بھی جو ہے وہ شریعت کہتی ہے اب یہاں پر یہ معاملہ جائز ہو جائے گا. اچھا دیکھیے یہ یہاں پر جو ہے وہ ایک وضاحت طلب ایک مسئلہ ہے. بعض جگہ جو ہے وہ یہ چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہاں پر؟ اگر بالفرض جو ہے وہ کوئی اسپانسر کرنے والی، ڈونیٹ کرنے والی تھرڈ پارٹی ہو. بالفرض جیسے ہم کراچی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، وہاں پر اگر کوئی مجلس ہوتی ہے یا کوئی بہت بڑا جشن ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا نوحہ خان شب داری کرواتا ہے، تو وہاں پر یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کاروان جو نیا نیا کھلا ہوتا ہے وہ پبلسٹی کے لیے آ جاتا ہے وہاں پر کہ ہم یہاں پر اسپانسر کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہاں پر جب پرچیاں نکالی جائے گی پھر وہاں پر جو ہے وہ یہ چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسپانسر کرنے والی ایک تھرڈ پارٹی ہے. لیکن جہاں پر خریدنے کا معاملہ آئے گا، آپ خریدیں گے تو پھر وہاں پر شریعت پابندی لگاتی ہے اور کہتی ہے پھر جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اگر یہ نیت بھی کر لی جائے کہ بالفرض جو ہے وہ ہمارا بھائی جائے گا، کچھ بھی ہو جائے، وہ نیت کی وجہ سے بھی جو ہے وہ معاملہ جائز نہیں ہوتا جب تک ساتھ میں جو ہے وہ کوئی چیز نہ لی جائے. مسئلہ جو ہے وہ میں نے بتا دیا تھا، ریفرنس جو ہے وہ بھیج چکا ہوں، اور اگر جو ہے وہ کسی کو چاہیے تو انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ ریفرنس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. آغا سیستانی کے دفتر سے دوبارہ ریکنفرم بھی مسئلہ میں نے کروایا، لیکن جو ہے وہ خیر اس میں کوئی اور نیت نہیں ہو سکتی. تو لکی ڈرا کے حوالے سے یہاں پر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا. آخری بات ہماری یہیں پر رکی تھی. اس کے بعد جو ہماری بات آج کی حد تک جو شروع ہونے والی ہے وہ ہے جوئے کے حوالے سے، جس کو آپ گیمبلنگ کہہ لیجئے یا جس کو آپ بیٹنگ کہہ لیجئے، شرط لگانا. ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے وہ پہلے تو آپ سے سوال ہے کہ یہ جوا کس کو کہا جاتا ہے. چلے شرط لگانا تو ایک بالکل جو ہے وہ واضح سی بات ہے کہ فلاں کام میں جو ہے وہ بالفرض کرکٹ کا جو ہے وہ میچ ہو رہا ہے اور اس بندے نے اگر چھکا لگایا تو جو ہے وہ میں $100 دوں گا، اگر نہیں لگایا تو تو $100 دے دینا. صحیح ہے، یہ ہو گیا شرط لگانا. یہ شرط ہر گیم میں جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، جس گیم میں لگائی جائے گی وہ گیم جو ہے وہ حرام ہو جائے گی اور اس کو جو ہے وہ نہیں کھیلا جا سکتا. جوا کسے کہا جاتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں جوا؟ ہاں اچھا دیکھیے، کارڈز کا جو ہے وہ جواب آیا. کچھ کھیل ایسے ہیں جو بنے ہی جوئے کے لیے. ابھی اس کی جو ہے وہ تفصیل آئے گی کہ کون کون سے کھیل ہیں جو بنائے ہی جوئے کے لیے. صحیح ہے، اس میں پھر کیا تفصیلات ہے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ یہ شرط لگانے کو بھی جوا کہا جا رہا ہے. صحیح ہے، اب طرح طرح کے جو ہے وہ کھیل ہیں کہ بالفرض جو ہے وہ 10 بندے بیٹھ گئے، 10 بندوں نے جو ہے وہ بالفرض ہزار روپے رکھ دیے اور سب نے جو ہے وہ ایک نمبر کہہ دیا. بالفرض جو ہے وہ ڈائس جو ہے وہ پھینکا جائے گا اور اس میں جو ہے وہ بالفرض 6 نمبر آئے گا، تو 6 نمبر پہ جو ہے وہ چند لوگوں نے لگایا، اب اس کو پیسہ ملے گا، باقی سب کے پیسے گئے. ٹھیک ہے، اب طریقے سے جو ہے وہ جوا کھیلا جاتا ہے. لیکن جتنے بھی طریقے ہیں، صحیح ہے، ان سب سے جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ حاصل کرنا بھی حرام ہے اور وہ جوا کھیلنا بھی جو ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی. اس میں صریحتاً پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. کیا ہے آیت؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں جوئے کے بارے میں. جوئے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے میسر. میسر نکلا ہے یسر سے، یا سین را. صحیح ہے، یسر کس کو کہتے ہیں؟ یسر کہتے ہیں آسانی کو. جیسے قرآن کی آیت ہے نا، ان مع العسر یسرا. صحیح ہے، بے شک مشکل کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے. ٹھیک ہے، تو میسر اسی کو کہا جاتا ہے، آسانی کو. تو وہ مال جو بالکل ایک انسان آسانی سے ہڑپ لے، صحیح ہے، اس میں اس کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ اس میں کچھ بھی نہ کرے اور اس کے ہاتھ میں مال آ جائے، باقیوں کا نقصان ہو جائے، تو شریعت ایسے مال کو جو ہے وہ حرام کہتی ہے اور ایسے کو جوا کہتی ہے. صحیح ہے، تو اب پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اے میرے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں میسر کے بارے میں، یعنی جوئے کے بارے میں. تو کیا جواب دیجیے آپ؟ کل آپ کہہ دیجیے فیہما اسم کبیر، کہ ان دونوں میں تو بڑا گناہ چھپا ہوا ہے، یہ بڑے گناہ ہے. صحیح ہے، یعنی شراب نوشی بھی اور یہ جوا کھیلنا بھی. قرآن مجید نے صراحتاً کہا کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے. ٹھیک ہے، اچھا اب میں آپ کے سامنے اس کی مذمت میں ایک جو ہے وہ روایت پڑھتا ہوں. اس کی روایت سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا اس میں جو ہے وہ نقصان ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا نے فرمایا یغفر اللہ فی شہر رمضان الا لثلاثہ، فرمایا اللہ رمضان کے مہینے میں سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے 3 کے. 3 گروہ ایسے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف سے جن کو پروردگار عالم کی طرف سے معافی نہیں ملتی. کوئی ان کے لیے معافی نامہ نہیں ہے، کوئی ان کے لیے مغفرت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے. صحیح ہے، حالانکہ آپ دیکھیے ماہ رمضان کتنا بڑا مہینہ ہے کہ ہر لمحے پر پروردگار عالم معاف کر رہا ہے. جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں اللہ وعدہ کرتا جاتا ہے کہ میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کر رہا ہوں. آخری عشرے میں تو اور تعداد بڑھ جاتی ہے، شب قدر میں تو اور تعداد بڑھ جاتی ہے. لیکن پروردگار عالم نے اس کے باوجود کہہ رہا ہے، اتنی رحمت برسنے کے باوجود پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو 3 لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو میں معاف نہیں کرنے والا ہوں، ان کو معافی نہیں ملنے والی. وہ کون کون سے ہیں؟ مولا نے فرمایا صاحب مسکرن. فرمایا پہلا تو ہے وہ فرد جو نشاور چیزیں استعمال کرتا ہے. صحیح ہے، دیکھیے یہاں پر لفظ مسکر کا ہے، یہاں پر یہ نہیں ہے کہا ہے کہ شراب پینے والا.
شراب جو ہے وہ صرف نشے میں نہیں آتی ہے. میں پہلے بیان کر چکا ہوں, جب شراب کی ہماری بات ہوئی تھی تو اس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ شراب کی اور بھی بھائی بہن ہیں, جس میں چرس, گانجا, افیم, گولیاں, یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پروردگار عالم نے چھٹے امام نے کہا کہ جو صاحب مسکر ہے, جو نشاور چیزیں لیتا ہے کسی بھی طریقے کی, جس کو لے کر انسان پر نشہ طاری ہو جاتا ہے, اگر وہ اس میں ملوث ہے تو چھٹے امام کہتے ہیں رمضان جیسے مہینے میں بھی اس کو مغفرت نہیں ملنے والی, وہ معافی کے قابل نہیں ہے. صحیح ہے, یہ ایک ہو گیا. صحیح ہے, جو نشاور چیزیں لیتا ہے. دوسرا او صاحب شاہین, دوسرا وہ شخص ہے جو جوا کھیلتا ہے. صحیح ہے, جو ہمارا موضوع ہے. جو شخص بھی شرط لگانے میں یا جوا کھیلنے میں ملوث ہے, پروردگار عالم کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اس کے لیے بھی ماہ رمضان جیسے مہینے میں بھی مغفرت نہیں ملنے والی. اور تیسرا وہ شخص ہے جو مسلمان سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا ہے. کسی بھی مسلمان سے کینہ اور دشمنی رکھے, بغض رکھے, دشمنی رکھے کسی بھی مسلمان سے. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیے, اس میں آیت اللہ سیستانی کا بھی میں فتویٰ بھی بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ آغا سیستانی کا باقاعدہ طور پر صریحاً فتویٰ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا جائز نہیں ہے. صحیح ہے, کوئی بھی مسلمان ہو 3 دن سے زیادہ اس سے ناراض نہیں رہ سکتے. اب جیسے یہ جو ہے وہ ایک ایک اسٹیپ بڑھتے جائیں تو جو ہے وہ فتویٰ اور سخت ہوتا جائے گا. اب خالی مسلمان ہے تو 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رکھا جا سکتا, مومن بھی ہے, پھر پڑوسی بھی ہے, پھر رشتہ دار بھی ہے, تو یہ مسئلہ اور سخت ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ 3 افراد وہ ہیں جن کو مغفرت نہیں ملنے والی. کون کون سے؟ ایک جوا کھیلنے والا, اور نشہ کرنے والا, اور مسلمان سے دشمنی کرنے والا. صحیح ہے, دشمنی یا کینہ رکھنے والا. یہ 3 افراد وہ ہیں جن کے متعلق چھٹے امام نے فرمایا کہ ماہ رمضان جیسا بھی مہینہ ہوگا تو پروردگار عالم ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیے, یہ جوا اور شراب جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ پیغمبر کہہ دیجئے جب یہ آپ کے سامنے شراب اور جوئے کا سوال کرتے ہیں تو ان سے کہیے کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے. ٹھیک ہے, یہ پروردگار عالم نے ان دونوں کو کیوں گناہ کبیرہ رکھا؟ دیکھیے, کسی گناہ کو بھی گناہ کبیرہ جو بنایا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بات چھپی ہوئی ہے, اس وجہ سے پروردگار عالم نے حرام کیا ہے. شراب میں کیا جو ہے وہ مصلحت ہے؟ کیونکہ شراب جب انسان پیتا ہے تو اس طریقے سے نشے میں آ جاتا ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے کہ پھر اس کی سب سے دشمنی ہو جاتی ہے. صحیح ہے, ایسے کام کرنے لگے گا. بالفرض جو ہے وہ بعض اوقات ایسے واقعات بھی آپ کو تاریخ میں ملیں گے کہ وہ لوگوں کا قتل کر دے گا. یہ قتل کرنے سے کیا ہوگا؟ خاندان میں دشمنیاں پیدا ہوگی. تو پروردگار عالم نے جو جڑ ہے فساد کی, جو گناہ جو جڑ ہے جس کی وجہ سے فساد پھیل رہا ہے, اسی کو حرام کر دیا, اسی کو گناہ کبیرہ بنا دیا. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک موقع پر آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا, اور اس شراب کے حوالے سے کہ ایک عبادت گزار تھا اور اس کو عبادت پہ اپنی بڑی ناز تھا, اور وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے عبادت میں کوئی بہکا نہیں سکتا ہے, میں خالصتاً پروردگار عالم کے لیے عبادت کرتا ہوں. لیکن شیطان اس کے پاس آیا اور شیطان نے کہا کہ میں تجھے ضمانت دیتا ہوں اور میں تجھ سے چیلنج لگاتا ہوں کہ اگر میں نے تجھے عبادت میں بہکا دیا تو میں جو تجھے کہوں گا تجھے وہ کرنا پڑے گا. کیونکہ پرانا زمانہ تھا, شیطان سے براہ راست ملاقات ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اور اگر میں نہیں بہکا سکا تو جو کہے گا وہ میں کر لوں گا. کہا ٹھیک ہے. اگلے دن جو ہے وہ شیطان آیا بہکانے کے لیے, لیکن جب پہنچا تو اس نے عبادت کی بغیر کسی رعایہ کاری کے لیے, خالصتاً پروردگار عالم کے لیے. تو شیطان نے تعریفوں کے پل باندھ دیے, کیا عبادت کی ہے, کیا سجدہ کر رہے ہو, کیا قیام کر رہے ہو, کیا رکوع کر رہے ہو. یہ جو تعریفیں تھی نا یہ اس کو بہکا گئی, اور اگلے دن جو ہے وہ اس نے جو عبادت کی شیطان کے سامنے, وہ شیطان کو دکھانے کے لیے اور لمبی لمبی عبادت کی. تو شیطان نے کہا میں کامیاب ہو گیا, میں نے تمہیں بہکا دیا, اب میں جو تمہیں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا 3 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ کرنا پڑے گا. کہا وہ 3 گناہ کون کون سے ہے؟ کہا یا تو اپنے والدین میں سے کسی پر ہاتھ اٹھاؤ, صحیح ہے, ان کو مارو. دوسرا, یا تو کسی کا قتل کر دو, صحیح ہے, یا جہاں تک مجھے یاد پڑا ہے شاید پڑوسی کا قتل کر دو. اور تیسرا یہ ہے کہ شراب پی لو. اب اس نے دیکھا کہ 3 گناہ ہیں, ان 3 گناہ میں سے میں کون سا کروں؟ ماں باپ کو مارنا کتنا بڑا گناہ ہے, اسی طریقے سے جو ہے وہ قتل کرنا وہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے. تو ایک شراب رہ گیا, اس نے اس گناہ کو ہلکا سمجھ لیا. جب ہلکا سمجھا تو اس نے شراب پی لی. جب شراب کے نشے میں آیا تو وہ گھر گیا. جب گھر پہنچا تو ماں نے جو ہے وہ ڈانٹا, کہا کہ تو شراب پی کر آ رہا ہے. تو اس نے شراب کے نشے میں ماں پر ہاتھ اٹھایا, اور جب ماں پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے پڑوسی نے دیکھا تو پڑوسی درمیان میں آیا, اس نے غصے میں آ کر پڑوسی کو قتل کر دیا. صحیح ہے, تو ایک شراب کی وجہ سے اس نے 3 گناہ جو ہے وہ کر لیے. تو پروردگار عالم نے جو یہ شراب حرام کیے وہ ایسے ہی بلا سبب حرام نہیں کیے, بلکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ وجہ ہے کہ ایک شراب کی وجہ سے کئی جگہ جو ہے وہ دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اس وجہ سے حرام کیا. اب جوئے کو کیوں حرام کیا؟ جوئے کو حرام اس لیے کیا, آپ دیکھتے ہیں جوئے میں 2 ہی صورتیں ہیں, یا تو ایک ہارتا ہے یا جیتتا ہے. صحیح ہے, اس کے علاوہ تو کوئی صورت حال نہیں ہے. یا ہارے گا بندہ یا جیتے گا. جو جیتے گا وہ تو خوش ہے, صحیح ہے, اس کو اور کچھ چاہیے نہیں. بندے گھر جیت جاتے ہیں, گاڑیاں جیت جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا جیت جاتے ہیں. اور اگر ہار گیا تو وہ جو ہارنے والا ہوگا اس سے برداشت نہیں ہوگا, اس کے دل میں دفعتاً
واضح طور سی بات ہے کہ اس کے دل میں حسد پیدا ہوگا جو جیتنے والے کے لیے، صحیح ہے، اور حسد سے دشمنیاں پیدا ہوگی اور بات جو ہے وہ آخر میں وہی جائے گی قتل و غارت گری تک، اور بات میں جو ہے وہ دشمنی پیدا ہوگی۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بھی رکھ دیتا ہوں کہ یہ جوئے کی وجہ سے جو ہے وہ کس طریقے سے قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ ایران کا جو ہے وہ واقعہ ہے کسی شہر کا کہ ایران میں جو ہے وہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا، تو جب قاتل کو گرفتار کیا گیا اور عدالت میں پیش کیا گیا کہ تمہارا کیا جرم تھا، تو اس نے جو ہے وہ اقرار کیا، کہا کہ ہم دونوں جو ہے وہ جوا کھیل رہے تھے، اور جوا کھیلتے کھیلتے اتنا آگے بڑھے کہ وہ سامنے والے حریف نے، سامنے والے شخص نے میری ساری دولت لے لی، میرے پاس سے سب کچھ چلا گیا، میری گاڑی، میرا گھر، میرا بینک بیلنس، میرا مال، میرا دولت، سب کچھ چلا گیا، سب کچھ میں نے لٹا دیا۔ آخر میں بھی کہا جب سب کچھ لٹا چکا ہوں اس پر بھی میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ اور میرے ساتھ کھیل لے، صحیح ہے، کیوں؟ انسان کے دل میں لالچ کہ شاید ایک اور داؤ مار لوں تو یہ ساری دولت جتنی میری چلی گئی وہ واپس آ جائے، کہا ایک اور دفعہ کھیل لے، لیکن اس نے جو ہے وہ اسٹاپ کر دیا، کہا بس میں نے جیت لیا ہے، میرے لیے بہت ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو اس نے جو ہے وہ غصے میں آ کر اس کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جوئے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بات قتل و غارت گری تک جاتی ہے۔ تو خیر یہ پروردگار عالم نے اس وجہ سے حرام کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں دشمنی کا سبب بنتی ہے، عداوت کا سبب بنتی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا اب آئیے بات کرتے ہیں کہ کس کس طریقے سے جوا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی تو بات آئی وہ جو رضا بھائی نے اشارہ کیا کہ کارڈز کھیلنا۔ کچھ گیمز ایسے ہیں جن کو بنایا ہی جوئے کے لیے گیا ہے، یعنی ان کو انوینٹ ہی جوئے کے لیے کیا گیا ہے، جب سے وہ دنیا میں بنائے گئے ہیں ان کا مقصد جوا کھیلنا ہے، صحیح ہے۔ اس میں کون کون سے؟ ایک تو ہے کارڈز کھیلنا، تاش کھیلنا، صحیح ہے، اور چیس جس کو ہم کہتے ہیں شطرنج، صحیح ہے۔ یہ دو بنیادی طور پر گیم ہے۔ اسی طریقے سے آغا سیستانی کا فتویٰ ہے اس کے بارے میں بھی، وہ آپ نے دیکھا ہے ڈومینوز، دیکھا ہے ڈومینوز، صحیح ہے، ایک جو ہے وہ بڑا سا ہوتا ہے جس پہ جو ہے وہ کالے کالے نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ چھکے کی ٹائپ ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ چپٹا چھکا ہوتا ہے، صحیح ہے، اس سے جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے، وہ بھی آغا سیستانی کی طرف سے حرام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کھیل بنایا گیا ہے جوئے کے لیے، صحیح ہے، تو وہ بھی حرام ہے۔ تو اسی طریقے سے جو کھیل بھی جوئے کے لیے بنایا گیا ہے اس کو ایجاد ہی جوئے کے لیے کیا گیا ہے تو اس کا کھیلنا حرام ہے۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ڈرافٹ نہیں، ڈرافٹ الگ ہے۔ ڈرافٹ جو ہے وہ دیکھا دیکھی میں بنایا گیا ہے، صحیح ہے، چیس کی طرح، لیکن اس کو بنانے کا مقصد جوا نہیں ہے، لہذا جب بنانے کا مقصد جوا نہیں ہے تو اس کا کھیلنا جائز ہے، صحیح ہے، لیکن چیس کا مقصد بنانے کا جوا ہی ہے، شطرنج کا، لہذا اس کو جو ہے وہ کھیلنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ شطرنج اور جو تاش ہے اس میں شرط لگے گی تو حرام ہوگا یہ، ٹھیک ہے، بغیر شرط کے بھی یہ کھیلنا حرام ہے۔ ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، یہ کھیلنا حرام ہے، کمپیوٹر پہ کھیلنا جائز ہے؟ کمپیوٹر پہ ایسی گیمز آ گئی نا کہ جس میں آن لائن جو ہے وہ آپ شطرنج کھیلیں، جیسے ایک جو ہے وہ مغرب سے پہلے جو ہے وہ 2-3 افراد بیٹھے ہوتے ہیں باہر، جو ہے وہ لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں آن لائن، صحیح ہے، تو اب یہ لوڈو جیسے آن لائن چل رہا ہے ویسے شطرنج بھی چل رہا ہے، ویسے تاش بھی چل رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے کمپیوٹر پر؟ ہاں پکی بات ہے؟ اور کوئی؟ ہر جگہ حرام ہے، پکی بات ہے، صحیح ہے، کہیں حرام ہے تو حرام ہے، کہیں پر بھی حرام ہے پھر، صحیح ہے۔ تو کمپیوٹر پر بھی جو کھیلنا ہے یہ بھی حرام ہے، صحیح ہے، کمپیوٹر پر تاش کھیلے جائیں، کمپیوٹر پر شطرنج کھیلا جائے، یہ کھیلنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چھٹے امام کی حدیث رکھتا ہوں اس شطرنج کے حوالے سے، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پہلی بات تو یہ چھٹے امام سے شطرنج کے بارے میں پوچھا گیا تو مولا نے ارشاد فرمایا دعوا المجوسیۃ لأہلہا، فرمایا یہ مجوسیوں کا کام مجوسیوں پر ہی چھوڑ دو، صحیح ہے۔ پہلی بات تو شطرنج کو مولا نے غیر مسلموں کا کام قرار دیا، یعنی مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا یہ شطرنج کھیلنا۔ اس کے بعد مولا کا فرمان سنیے، مولا نے فرمایا شطرنج بیچنا حرام ہے۔ اب میں عربی نہیں پڑھ رہا ہوں، عربی کو ترک کر رہا ہوں، وقت کم ہے۔ شطرنج بیچنا حرام ہے، شطرنج بیچ کر پیسہ کمانا یہ بھی حرام ہے، شطرنج کو اپنے پاس رکھنا یہ کفر ہے، شطرنج کھیلنا خدا کے ساتھ شرک کرنا ہے، شطرنج کھیلنے والے کو سلام کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کو شطرنج کھیلنا سکھانا یہ بھی ایسا گناہ ہے جو مہلک کر دینے والا گناہ ہے، یعنی انسان کو ہلاک کر دے گا، ٹھیک ہے۔ شطرنج کھیلنے والے کو سلام کرنا گناہ ہے، کسی کو شطرنج کھیلنا سکھانا یہ بھی ایسا گناہ کبیرہ ہے جو مہلک کر دینے والا ہے۔ مہلک کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جو وہ گناہ جو ہلاک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہا کہ یہ شطرنج کھیلنا سکھانا یہ بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اتنی ساری مولانا جو ہے وہ شطرنج کی مذمت میں بیان فرمایا۔ اچھا، اور مولانا اس کو مجوسیوں کا جو ہے وہ کھیل کا۔ اچھا، جہاں پر بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ شطرنج چل رہا ہے یا جوا چل رہا ہے تو وہاں پر لوگ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے، ہو کیا رہا ہے، جیتتا کون ہے، صحیح ہے، تو یہ دیکھنا جائز ہے؟ نہیں، عن المنکر کے تحت، یعنی وہاں پر اظہار بیزاری کرنا آپ پر واجب ہے، وہاں سے نکل جانا ہے، کٹ لینا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے، وہاں پر کھڑا بھی نہیں رہنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے 8ویں امام کی روایت پیش کرتا ہوں، یہ کیوں حرام ہے، اتنی جو ہے وہ اس کی شدت کیوں ہے۔ 8ویں امام نے بیان فرمایا، مولا کا صحابی فضل ابن شازان، 8ویں امام نے اپنے صحابی سے بیان فرمایا لما حمل رأس الحسین الی الشام، فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر شام پہنچا، شام لے جایا گیا،
امر یزید فوضع ونصبت علیہ مائدہ، فرمایا تو جیسے ہی سر لایا گیا تو یزید نے فوراً حکم دیا کہ ایک دسترخوان لگایا جائے میرے لیے. صحیح ہے. دیکھیے اگر یہ بھی توہین کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہو، آپ اسے توجہ نہ دیں اور ذلیل کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ دوسرے کام میں لگ جائیں، یہ بھی تذلیل کرنے کا ایک رسوا کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو جب امام حسین کا سامنے سر لایا گیا، تشت میں رکھا گیا، تو اس نے نعوذ باللہ رسوا کرنے کے لیے کہا کہ دسترخوان لگا دو. اگر آپ کو یاد ہو میں نے 9 ربیع الاول کی تقریر میں کہا تھا کہ 9 امام کے سامنے جب 5-6 لوگوں کے سر آئے تھے ظالموں کے، ابن زیاد کے، تو مولا سجدے میں گر گئے تھے. تو مولا سے پوچھا گیا مولا آپ نے سجدہ کیا اور آپ نے کہا کہ پروردگار عالم کا شکر کہ اس نے اس حالت میں میرے پاس ابن زیاد کا سر بھیجا ہے. مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا جب میں ابن زیاد کے پاس گیا تھا تو جب میرے بابا کا سر لایا گیا تو ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ اس سر کو ہٹاؤ، بھی مجھے ناشتہ کرنا ہے. تو میں نے اس وقت پروردگار عالم سے دعا کی تھی کہ پالنے والے اس کا سر بھی میرے پاس اسی حالت میں ہے جب میں بھی ناشتہ کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو مولا نے شکر ادا کیا تھا. تو یہ ذلیل کرنے کا، رسوا کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو یزید نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا جب سر آیا کہا کہ دسترخوان لگایا جائے. جب دسترخوان لگایا گیا فاقبل ہوا واصحابہ یاکلون ویشربون الفقہ، فرمایا تو یزید آگے بڑھا، یزید کے جتنے چاہنے والے تھے وہ سارے آگے بڑھے، دسترخوان پر بیٹھے، وہ کھانے پینے لگے. امام حسین کا سر ایک طرف پڑا ہے، کھانے پینے لگے اور جو کی شراب جو ہے وہ پینے لگے امام حسین علیہ السلام کے سر کے سامنے. ایک روایت کے مطابق وہ شراب بدبخت انسان امام حسین علیہ السلام کے سر پر گرا رہا تھا. ٹھیک ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر چھڑی مار رہا تھا وہ بدبخت انسان شراب میں نجس کر کے، جو آیت تطہیر کا مصداق ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. فلما فرغوا امر بالراس فوضع فی تشت تحت سریرہ، کہا جب وہ دسترخوان سے فارغ ہو گیا، اٹھ گیا، تب اس نے حکم دیا، کہا کہ اس سر کو رکھو ایک تشت میں اور اس کے اوپر ایک میز لگا دو. صحیح ہے. میز رکھی گئی، اس کے اوپر اس نے شطرنج رکھوایا، کہا کہ شطرنج رکھا جائے. اور اس نے شطرنج کے بعد جو ہے وہ اور اس کے ساتھی وہاں پر شطرنج کھیلنے لگے اور امام حسین علیہ السلام کا سر نیچے پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتا تھا؟ وَيَذْكُرُ الْحُسَيْنَ وَأَبَاهُهُ وَجَدَّهُ، وہ امام حسین علیہ السلام کا نام لیتا تھا، امام حسین کے بابا کا اور ان کے دادا کا نام لے کر مذاق اڑا رہا تھا وہاں پر، اور شطرنج کھیل رہا تھا اور ان کے ذکر کا مذاق اڑا رہا تھا. امام رضا علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا فمن کان من شیعتنا، فرمایا جو کوئی بھی ہمارے شیعوں میں سے ہے، سنی گئی حدیث، فرمایا فمن کان من شیعتنا، فرمایا جو کوئی بھی ہمارے شیعوں میں سے ہے، فلیتورع من شرب الفقہ واللعب بالشطرنج، خبردار وہ فقہ یعنی جو کی جو شراب ہے اس سے بھی دور رہے اور شطرنج سے بھی دور رہے، خبردار اس کے قریب مت جانا. ومن نظر الی الفقہ او الی الشطرنج، فرمایا جو بھی نظر کرے فقہ کی طرف یعنی جو کی شراب کی طرف، وہ شطرنج اور شطرنج کی طرف نظر کرے، فلیذکر الحسین، تو اسے چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کرے، امام حسین کے غم کو یاد کرے. وَلْيَلْعَنْ يَزِيدَ وَآلَ يَزِيدَ، اور اسے چاہیے کہ اس وقت لعنت کرے یزید پر بھی اور آل یزید پر بھی لعنت کرے. يَمْحَ اللَّهُ بِذَلِكَ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ كَعَدَدِ النُّجُومِ، اگر وہ ایسا لعنت کرے گا یعنی جب بھی شطرنج کو دیکھے، شراب کو دیکھے، لعنت کرے یزید پر، امام حسین علیہ السلام کو یاد کرے، جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے، امام نے فرمایا کہ اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، چاہے وہ گناہ تاروں کی تعداد کے برابر کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ شطرنج کی اتنی شدت اس وجہ سے ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا سر جب شام پہنچا تھا تو اس نے ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے امام کا سر رکھا تھا اور اس پر بیٹھ کر شطرنج کھیلا تھا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. صحیح ہے. تو یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ یہ وہ گیم ہیں جو جوئے کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کو بغیر شرط کے کھیلنا یعنی شرط نہ لگائے، پیسہ نہ لگائے تب بھی حرام ہے. صحیح ہے. کیونکہ یہ بنے ہی جوئے کے لیے. اسی طریقے سے آپ لگا دیجئے یہ فارمولا ہر ایک گیم پر اپلائی ہوگا، جو گیم جوئے کے لیے بنا ہے وہ گیم بغیر شرط کے بھی حرام ہے. صحیح ہے. آن لائن بھی حرام ہے، میں نے آپ کے سامنے مسئلہ بیان کر دیا. اچھا اگر کوئی شرط لگا کر کھیلے تو ڈبل حرام ہو جائے گا، ایک تو شرط بھی لگا رہا ہے اور ایک جوئے والا کھیل بھی کھیل رہا ہے. اب آئیے ان کھیلوں پر جو شرط کے ساتھ کھیلے جاتے ہیں. صحیح ہے. ویسے حرام نہیں ہے لیکن اگر شرط لگائی جائے تو وہ حرام ہو جائیں گے. صحیح ہے. اب اس میں سارے گیم آ جائیں گے، دنیا بھر کے جتنے گیم ہیں. صحیح ہے. اب آپ اس میں یہ تصور کر لیں کہ وہ گیم بھی نہ ہو. بالفرض کھانا کھا رہے ہیں دو دوست بیٹھ کے بریانی کی پلیٹ، جو پہلے کھانا کھائے گا وہ بریانی کا جو ہے وہ اس کو بل نہیں بھرنا ہے، جو اینڈ میں کھائے گا اس کو بل بھرنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرط ہے. ٹھیک ہے. حرام ہے. صحیح ہے. کیوں؟ ایک کا نقصان ہو رہا ہے. یہ بھی شرط ہے، یہ بھی حرام ہو جائے گا، کھانا کھانا حرام ہو جائے گا. اسی طریقے سے کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے. ایسا ہوتا تھا جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو فرینڈلی میچ کھیلا جاتا تھا، لیکن کپڑا مارکیٹ میں جو ہے وہ میچ کھیلا جا رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہارے گی ٹیم وہ جو ہے وہ جیتنے والی ٹیم کو پیسہ دے گی، یا پھر جو ہے وہ جو گراؤنڈ کا خرچہ ہے وہ اٹھائے گی، یا جو لائٹنگ کے چارجز ہے وہ دے گی. یہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شرط کے ساتھ کوئی بھی کھیل ہو وہ کھیلنا حرام ہو جائے گا. صحیح ہے. کوئی بھی کھیل ہو، چاہے کرکٹ ہو چاہے فٹ بال ہو. اسی طریقے سے گیمز آپ دیکھ رہے ہوں اور گیمز پر پیسہ لگانا یہ صحیح ہے. جو فون کر کے اٹھاتے ہیں ہاں بھائی کیا بھاؤ چل رہا ہے، یہ بھاؤ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے،
یہ بھی حرام ہے. صحیح ہے. اس پر بھی جو ہے وہ یہ بھی جوئے میں کاؤنٹ ہوگا, یہ بھی شرط میں کاؤنٹ ہوگا. اس کو آسان الفاظ میں بازاری زبان میں سٹہ بازی کہتے ہیں. صحیح ہے. یہ بھی جو ہے وہ حرام ہے اور اس کی بھی جو ہے وہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. صحیح ہے. اچھا, اب ایک آخری سوال کرتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں. اگر بالفرض کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو, 2 ٹیم کھیل رہی ہوں, ایک تھرڈ پرسن آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو ٹیم جیتے گی اسے میں پیسہ دوں گا, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ یہ بھی ہاں, یہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے, پکی بات ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ایک تھرڈ پارٹی آ کے جس کا کھیل میں کوئی لینا دینا نہیں ہو, صحیح ہے, وہ بالفرض جیسے ایسا ہی ہوتا ہے کہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی کرواتی ہے. صحیح ہے, اب تھرڈ پارٹی ٹورنامنٹ کروا رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ جو جیتے گا اس کو ہم کپ بھی دیں گے, اس کو بالفرض ہم اتنے لاکھ کا چیک بھی دیں گے اور یہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے. صحیح ہے, تو یہ تھرڈ پارٹی اگر کرے تو صحیح ہے. لیکن اگر بالفرض جیتنے اور ہارنے والے آپس میں لگا لے کہ جو ہارے گا وہ جیتنے والی ٹیم کو یہ سب دے گا, تو پھر یہ حرام ہو جائے گا اور پھر یہ جوئے میں کاؤنٹ ہوگا اور شرط میں کاؤنٹ ہوگا اور سٹے بازی کہہ لیجیے, کچھ بھی کہہ لیجیے, یہ حرام ہو جائے گا. صحیح ہے, بات واضح ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے, ورنہ پھر جو ہے وہ ہم بات کو ختم کریں. کون سی بیٹنگ؟ نہیں, بیٹنگ آن لائن ہو یا آف لائن ہو, کچھ بھی ہو, وہ بیٹنگ تو حرام ہی ہے. صحیح ہے, شرط حرام ہے. اچھا, ٹریڈنگ وغیرہ کے معاملے میں جو ہے وہ معاملہ تھوڑا مختلف ہو جائے گا. جو اسٹاک کے ریٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ معاملہ مختلف ہو جائے گا, وہ مسئلہ جو ہے وہ مختلف ہے. لیکن یہ بیٹنگ وغیرہ گیم پر لگ رہی ہے اور جو ہے وہ فون پر اٹھا کے کیا بھاؤ چل رہا ہے, کیا تاؤ چل رہا ہے, اس پر جو ہے وہ کرنا, اور یہ سب جو ہے وہ حرام ہے. اس کی جو ہے وہ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. اور کوئی سوال کسی کا؟ پکی بات ہے, سب جوا سیکھ گئے آپ. صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کر آواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. رب الارباب والہ کل مالوک وخالق کل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسى ابن جعفر القاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسى الرضا من عطرة بررة المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبیك ووارث علم الماضیین من الوصیین الذي ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورا وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم. صلوات پڑھیں مل کر.